اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر شریروں کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک مصیبت آنے والی تھی وہ ہر وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ایک آفت آنے والی تھی وہ ہر وقت بسم اللہ کا ورد کر رہا ہے، ایک مصیبت اس کے قریب آنے والی تھی ہر وقت وہ پابندی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اس بسم اللہ کی برکت سے آنے والی پریشانی ختم ہو جائے گی، آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی، آنے والے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے بزرگان محترم، یہ پابندی سے پڑھتے جاؤ، کوئی مصیبت آپ کے جسم کو چھونا تو دور کی بات ہے آپ کے قریب نہیں آئے۔ کتابوں کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے، بڑے توجہ سے سنیے بزرگان محترم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت کے حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کو لے کر میری ایک نیا فتنہ کھڑ چکا ہے۔ 3-4 مہینوں سے اس کی آواز بند ہو چکی تھی، پھر مسلمانوں کو انہوں نے جگا دیا ہے۔ آج سارے ہندوستان کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن بعضوں نے کہا کہ پھر روک دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ آج دکانوں کو کھول سکتے ہیں، پھر ایک نئی تاریخ دی جائے گی، اس تاریخ کو سارا ہندوستان بند رہے گا۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو دشمنوں کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے بڑے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ناپاک سازشوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسے ظالم، ایسے نمرود، ایسے ابو جہل جیسے لوگ آتے رہے اور ہر زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف ایک ہی تنہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میدان میں اتر جاتا ہے۔ اس کی نظر نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے، سامنے والا مقابلہ کرنے والا کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح اور شام کے وظیفے بتائے ہیں، دعائیں بتائے ہیں، اگر ایک مومن، اگر ایک مسلمان صدق دل سے ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے، ان وظائف کو پڑھ لیتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم دنیا کا کوئی طاقتور انسان اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی ظالم اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا، جب تک کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں بتا کر گئے ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، بڑی بڑی آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہیں، آنے والے بڑے بڑے آفات ٹل جاتے ہیں، آنے والے بڑے بڑے مصائب دور ہو جاتے ہیں، جس کا وعدہ حدیث پاک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے۔ آج میں آپ کو کچھ دعائیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
صرف کہنے والا محتاج نہیں ہے، صرف سننے والا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں خدا کے محتاج ہیں۔ میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ لوگوں کا جمعہ میں بیٹھ کر بیان کو سننا بڑا آسان ہے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے، جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے، 99.9% مسلمان عمل کے میدان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل تقاضا بیان میں باتوں کو سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد، واقعات کو سننے کے بعد اصل عمل کا ہی دار و مدار ہے۔ آج عمل کا جذبہ ختم ہو گیا۔ میں اور آپ کئی سالوں سے دعائیں تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کی عمر 30 سال، جن کی عمر 35 سال، جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، کیا ان دعاؤں کو آپ نے پابندی کے ساتھ 40 سال سے آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے پابندی کے ساتھ صبح اور شام کی دعائیں، تو موجودہ زمانے میں جو حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، ان حالات سے وہ مسلمان کبھی نہیں گھبراتے جو پابندی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ کے نبی کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے دعاؤں کو پڑھ لیتے تھے۔ آج ان لوگوں کو وقت کے فرعونوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون مسلمانوں کے خلاف آ جاتا ہے، مسلمانوں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک ناپاک سازشیں بنانے کے متعلق کوئی کام یا کوئی اصول بنایا جاتا ہے، وہ اصول بننے کے بعد پارلیمنٹ سے نکل کر باہر پہنچتا ہے، وہاں سے لے کر مسلمان کے ایک ایک فرد تک پہنچتا ہے۔ اب مسلمانوں کے درمیان چرچے ہونے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ڈرتے ہیں بزرگان محترم جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، جن کو اللہ کے نبی کے حدیثوں پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ آج کے وقت کے ظالموں سے کیا، چھوٹے مچھر سے بھی وہ ڈرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک چھوٹا گھر کے اندر کیڑا آ جائے، چھوٹا جھنگور آ جائے، چھوٹا جانور آ جائے، ان چھوٹی مخلوقات سے بھی آج کے بعد مسلمان ڈرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے پیچھے لگائے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام کی دعائیں پڑھ لیتا ہے، ہر شر سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بسم اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ بسم اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آدمی کثرت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یہاں پر بریکٹ میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر وضو کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھتے وقت اگر وضو نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نور علی نور، اگر وضو کی حالت میں کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اسے تو ثواب بھی مل جاتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہر شر سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس عہدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس سلطنت ہوتی ہے، تو خاندان کے اندر بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں آج سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پاس مال تھا، میرے رشتہ دار، میرا خالہ کا بیٹا، میرے فلاں رشتہ دار تھے، انہوں نے مجھ پر جادو کر دیا۔ ارے بھائی آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ کے اوپر جادو کر دیا؟ حضرت ایک مہینے سے اچھا کماتا تھا، یہ مہینے سے بزنس اس نہیں چل رہا۔ ارے بھائی بزنس سے، جادو سے اس کو کیا تعلق ہے؟ نہیں حضرت میرے بھائی کو معلوم تھا، میں ایک مہینے میں زیادہ کمانے والا تھا، اسے جیسا معلوم ہوا کہ 3-4 دن میرے ساتھ تھا، کیا کہ لاکھوں لیمبو پھرا لگے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا یقین کمزور ہے. اگر اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا تو وہ خدا کی قسم کھا کر کہتا یہ لیمبو پھرانے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا, یہ جادو کرانے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. میں نے پہلے ہی سے سنا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو صبح میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے, کتنا بڑا برا اثر ہی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا جادو کیوں نہ ہو, ان دعاؤں کے سامنے اس جادو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے. الغرض میں بتا رہا تھا, حضرات علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر شریروں کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے, ظالموں کے ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. ایک مصیبت آنے والی تھی وہ ہر وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے, ایک آفت آنے والی تھی وہ ہر وقت بسم اللہ کا ورد کر رہا ہے, ایک مصیبت اس کے قریب آنے والی تھی ہر وقت وہ پابندی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. حضرات علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اس بسم اللہ کی برکت سے آنے والی پریشانی ختم ہو جائے گی, آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی, آنے والے مسائل دور ہو جائیں گے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے بزرگان محترم, یہ پابندی سے پڑھتے جاؤ, کوئی مصیبت آپ کے جسم کو چھونا تو دور کی بات ہے آپ کے قریب نہیں آئے گی. کتابوں کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے, بڑے توجہ سے سنیے بزرگان محترم. ایک نیک عورت کا نکاح ایک برے آدمی کے ساتھ ہو جاتا. ایک نیک عورت کی زندگی میں ایک برا شوہر داخل ہو جاتا. تو قرآن کا اصول ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اصول بنا دیا ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن مجید کے اندر یہ اصول ہے, اللہ نے فرما دیا نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مردوں کا انتخاب تو اللہ پاک آسمانوں پر کرتے ہیں. پھر آگے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بری عورتوں کے لیے برے مرد, برے مردوں کے لیے بری عورتیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصول بنا دیا. آدمی اگر نیک ہے تو اس کی زندگی کے اندر نیک عورت ہی آئے گی, اگر عورت نیک ہے تو اس کی زندگی کے اندر نیک شوہر ہی آئے گا, اگر مرد برا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بری عورت ہی آئے گی, اگر عورت بری ہے تو اس کی زندگی کے اندر برا شوہر ہی آئے گا. ہم نیک بنیں گے تو ہماری زندگی میں عورتیں نیک آئے گی. جب ہم نیک بنیں گے, ماں باپ نیک ہیں, ہماری زندگی سے شروع ہونے والی نسل بھی بزرگان محترم نیک بنے گی. اگر شوہر نیک ہے بیوی نیک نہیں ہے, بیوی نیک ہے شوہر نیک نہیں ہے, ان سے ہونے والی اولاد کا کوئی بھروسہ اور گارنٹی نہیں ہے کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ اللہ کے ولی اور نمازی تہجد گزار بنے گی. یہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. واقعہ لکھا ہے حضرات علماء نے کہ ایک نیک عورت کی زندگی میں ایک برے شوہر کا برے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. مرتبہ ایسا ہوا کہ شوہر جو بھی چیز اپنی بیوی سے منگاتا, بیوی اس چیز کو لے آ کر جب شوہر کے سامنے پیش کرتی, چیز دیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دیتی تھی. کیا پڑھ کر دیتی تھی؟ جو بھی چیز دیتی عورت, شوہر جو چیز منگا تھا لے آتی, بسم اللہ پڑھ کر سامنے رکھتی. اگر شوہر باہر سے کوئی چیز لاتا بیوی کے ہاتھ دیتا, بیوی بسم اللہ بول کر لے کر گھر میں رکھتی تھی. اب شوہر دیکھنے لگا جو بھی چیز میں دیتا ہوں اب میری بیوی بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں لے رہی.
جو بھی چیز میں لیتا ہوں بسم اللہ پڑھے بغیر میری بیوی، میری خاتون، میری عورت بسم اللہ پڑھے بغیر مجھے کوئی چیز نہیں دیتی۔ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آخر میں بسم اللہ پڑھتی کیوں ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس وظیفے کو میری بیوی بار بار پڑھتی ہے؟ گھر میں ٹہل رہی ہے، بسم اللہ کا ورد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہی ہے۔ کھانا پکا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے۔ چاول دھو رہی ہے، بسم اللہ کا ترانہ گنگنا رہی ہے۔ کوئی گوشت لا کر شوہر دے دیتا ہے، دھو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترانہ گنگنا رہی ہے۔ شوہر کئی دنوں سے نوٹ کرتا رہا، اب دیکھنے لگا اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میری بیوی آخر میں بسم اللہ پڑھتی کیوں ہے۔ آج تو مجھے پوچھنا پڑے گا، آج تو مجھے کوئی راز کو جاننا پڑے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر گھر کو آتا ہے، دینار اور درہم سے بھری ہوئی تھیلی لے آ کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اپنی بیوی کو جب دیتا ہے بزرگان محترم، وہ اس کی بیوی اس تھیلی کو لیتی ہوئی، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لیتی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیتی ہے۔ پھر بھی اس وقت شوہر پریشان ہے، ارے میں اشرفیوں کی تھیلی دے رہا ہوں، پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی دے رہا ہوں، پھر بھی میری بیوی بسم اللہ پڑھ کر اس اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو لے رہی ہے۔ چلو اس وقت بھی شوہر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوی اس تھیلی کو لے جانے کے بعد جہاں پر رکھنا ہے، گھر کے اندر جو الماری ہوتی ہے، جو بیرو ہوتا ہے، جو ڈریر ہوتا ہے، جہاں پر تجوری ہوتی ہے، بیوی اس تھیلی کو لے جا کر الماری میں رکھتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ کر رکھتی ہے۔ شوہر دیکھنے لگا کہ یہ شوہر میں تو میری بیوی تھیلی لی تو بسم اللہ، تھیلی رکھی تو بسم اللہ، آج تو مجھے جاننا ہی پڑے گا۔ لیکن شوہر نے کچھ نہیں کہا۔ بیوی جب تھیلی لی، لے جا کر تجوری میں رکھ دی، شوہر ایک کام ایسا اختیار کرتا ہے، دوسرے دن تک اس تھیلی کے اوپر شوہر نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس تھیلی کو میری بیوی اٹھا کر دوسری جگہ پر شفٹ نہ کر دے۔ دوسرے دن شوہر کیا کرتا ہے، بیوی کو بتائے بغیر، بیوی کو اطلاع کیے بغیر، بیوی کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر، روم کے اندر جاتا ہے، اور جو تھیلی جو اپنی بیوی کو دے کر کے گیا ہوا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، اس تھیلی کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اپنے پاس رکھ لینے کے بعد تیسرے دن اپنی بیگم صاحبہ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے، جی بیگم صاحبہ، میں نے آپ کو جو تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی تھی، ذرا وہ تھیلی لا کر مجھے پہنچاؤ، ذرا وہ تھیلی لا کر مجھے دے دو، مجھے اس تھیلی سے کچھ ضرورت کی کچھ چیزیں اٹھانا ہے، کچھ پیسے اٹھانا ہے، کچھ اشرفیاں اٹھانا ہے، کیا تم مجھے لا کر دے سکتی ہو؟ اب یہ بات پہلے ہی سے معلوم نہیں ہے کہ بیوی کو شوہر نے اس جگہ سے تھیلی کو اٹھا کر چلا گیا، لیکن اس کی بیوی کو یقین تھا کہ جو چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھی جاتی ہے وہ چیز اللہ کی حفاظت میں ہو جاتی ہے، وہ چیز اللہ حفاظت میں رکھتے ہیں۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ کر رکھا جاتا ہے بزرگان محترم، اس چیز کی حفاظت کرنا وہ تو اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو عورت تھی، وہ جو اس کی بیوی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس چیز کو الماری میں، تجوری میں رکھ کر کے گئی ہوئی تھی، اب اس کی اجازت کے بغیر شوہر اس تجوری کو کھول کر، اس لاکر کو کھول کر اس چیز کو اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا، بیوی کو اطلاع نہیں ملی۔ اب شوہر آ کر پوچھ رہا ہے کہ مجھے وہ تھیلی لا کر دے دو۔ چنانچہ اس حکم کو سننے کے بعد بیگم صاحبہ روم کے اندر جاتی ہے، کمرے کے اندر جاتی ہے، الماری کو کھولتی ہے، تجوری کو کھولتی ہے، لاکر کو کھولتی ہے، نظر ڈالنے سے پہلے پھر اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم کہہ کر تجوری میں ہاتھ ڈالتی ہے، جیسے ہی تجوری کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے، بسم اللہ کی یہ برکت تھی کہ وہ تجوری اس کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے۔ وہ جو چیز رکھی ہوئی تھی الماری کے اندر، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، جب بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ الماری سے اس کی وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی مل جاتی ہے، لے آ کر شوہر کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ شوہر سے کہتی ہے کہ لو، آپ نے جو مجھے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی تھی، میں نے آپ کے کہنے پر لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ شوہر پریشان ہے، بیوی سے کہنے لگا میں تو وہاں سے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تو اٹھا لی، اب یہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کس کی ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا اجی آپ ہی نے تو لا کر مجھے پہنچائے تھے، الماری میں رکھنے کے لیے آپ نے کہے تھے، تجوری میں رکھنے کے لیے آپ نے مجھ سے کہا تھا، اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں سے تجوری کھول کر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو آپ نے اٹھا لیا، یہ تو آپ کی دی ہوئی تھیلی ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا یہ آپ کی دی ہوئی امانت ہے جو میں آپ کو پہنچا رہی ہوں۔ شوہر نے کہا یہ جو تھیلی تو میں تو پہلے ایک دن پہلے جا کر یہاں سے اٹھا کر کے لے کر آ گیا۔ پھر شوہر حال کے پاس جاتا ہے، اپنی تجوری کھولتا ہے، اپنی تجوری کھولنے کے بعد اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر بیوی کے سامنے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تھیلی کس کی ہے؟ ایک دن پہلے شوہر کیا کیا تھا؟ بغیر اجازت کے، اطلاع کیے بغیر تھیلی اٹھا کر کے آ گیا۔ اب دوسرے دن بیگم صاحبہ سے کہہ رہا ہے میں جو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی آپ کو دیا تھا وہ لا کر کے دے دو، لیکن اس کا یقین اتنا کمزور تھا بزرگان محترم، شوہر کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ جو عورت، جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کسی چیز کو رکھتا ہے وہ اللہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب شوہر نے کہا کہ یہ جو تھیلی میں اٹھا کر کے لے کر آیا ہوا ہوں، اب یہ تھیلی کس کی ہے؟ آپ جو لائے ہیں یہ تھیلی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جیسے میں گھانٹی ڈال کر کے رکھا ہوا تھا اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو جیسے گھانٹی میں ڈال کر آپ کو دیا ہوا تھا، اس میں تو ہو بہو ویسی گھانٹی لگی ہوئی ہے، جتنے اشرفیاں بھری ہوئی تھی اس میں تو پورے اشرفیاں بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہو رہی ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں تو آپ کو رکھنے کے لیے ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی دی تھی، اب یہاں پر دو تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، میں آپ کو اطلاع کیے بغیر اٹھا لے کر آ گیا ہوں، یہ تھیلی کس کی ہے؟ اس وقت بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر سے کہا ارے بھائی یہ جو تھیلی آپ اٹھا کر کے لے کر چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے جو تھیلی دی تھی ہو سکتا ہے کہ وہی تھیلی ہوگی، اب دوسری مرتبہ میں جو جا کر وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر لے کر آئی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کے لیے، میری عزت کو بچانے کے لیے اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس تجوری کے اندر ایک تھیلی کو اپنے خزانہ غیب سے رکھ دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بسم اللہ کی برکت۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کر کسی جگہ پر کوئی چیز بطور امانت حفاظت کے رکھ دیتا ہے بزرگان محترم، کوئی آدمی اس چیز کو اٹھا نہیں سکتا، کوئی آدمی کی بری نظر اس چیز پر نہیں پڑ سکتی، چاہے وہ آدمی کتنا بھی بڑا قسم کا، کتنا بھی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، کتنی گہری بری نظر اگر کسی کی چیز پر ڈالنا چاہے، اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ کے اندر اتنی برکت ہے، اتنی تاثیر ہے بزرگان محترم، کوئی آدمی اس کے اوپر بری نظر ڈال ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، کون سی نماز؟ بولو بھائی، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آج کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے، آج آپ کا امتحان نہیں لوں گا، یہ امتحان تو اللہ بروز قیامت لیں گے۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی نے جو 3 دعائیں بتائی ہے، اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قسم کے شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کے فتنے سے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، جلنے والوں کی جلن سے، حاسدین کے حسد سے،
बुरी नजरों की बुरी नजर पड़ने से, ये तमाम चीजों से वो आदमी हिफाजत में रहता है। जबकि फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद अगर कोई दुआएं पढ़ लेता है, आज हमारा माहौल दुआएं पढ़ने का नहीं है। माफ कीजिएगा, फजर की नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद 3-4 मिनट दुआ करने से पहले तालीम करते हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं आज इस बात को कह रहा हूँ बुजुर्गान मोहतरम, वो 2-3 मिनट की तालीम सुनने के लिए भी आज हम लोगों के पास टाइम नहीं है। 3-4 मिनट, चलो 5 मिनट भी अगर मान लिया जाए, 5 मिनट एक हदीस पढ़ते हैं, एक वाक़या पढ़ते हैं, एक वाक़या सुनने के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ कैसे होगी, आप मुझे बताइए। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, अब तक गफलत हो चुकी है, गलती हो गई है, लेकिन आज से ये इरादा कर लो, ये तय कर लो कि फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद जो इमाम साहब तालीम करेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज से हम सब मिलकर 5 मिनट जरूर बैठेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बैठेंगे? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तालीम सुन लेने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं। दुआ कर लेने के बाद मैं आज आपको 3 दुआएं बता कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज असर से पहले बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह के लिए इन दुआओं को आप याद कर लीजिए। हर शरीरों की शरारत से आप बच जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सबसे पहली दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। ये सबसे पहली दुआ है। दूसरी दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दूसरी दुआ अल्लाह के नबी ने बताई है। तीसरी दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई आदमी 3-3 मरतबा इन दुआओं को पढ़कर अपने दोनों हाथों में फूंक कर सारे जिस्म पर मल लेता है, कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई हालात, कोई टेंशन, कोई परेशानी उसके जिस्म को छूना तो दूर की बात है। इन दुआओं के अंदर इतनी बरकत, इतनी तासीर रखा है अल्लाह पाक ने, कोई आफत उसको छू नहीं सकती। लेकिन शर्त यह है बुजुर्गान मोहतरम, सिद्क़े दिल के साथ पढ़ लेना चाहिए, सच्चे दिल के साथ पढ़ लेना चाहिए। अगर इन दुआओं को हम पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना, कितने मरतबा पढ़ना है? फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लेना है, और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआएं पढ़कर अपने जिस्म के ऊपर फूंक लेना है। इंशाअल्लाह हर एक आफत से अल्लाह हम सबको महफूज रखेंगे। ये मौजूदा हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बुजुर्गान मोहतरम। अगर अल्लाह के हम होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इस वक्त के हालात को सामने रखकर डरने की जरूरत नहीं है। आज भी अल्लाह हमारे साथ है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। कुरान मजीद कहता है, इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मुसलमानों, खौफ करने की जरूरत नहीं है, डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह माना, वक्त के जालिमों से तुम डंके की चोट पर खड़े होकर तुम कह सकते हो इन्नल्लाह माना। तुम जितने काले कानून बनाना है बना लो, तुम जितने बिल्ले पार्लियामेंट के अंदर पास करना है पास कर लो, लेकिन मुसलमान वो मुसलमान है जिसके साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। हमारे हालात में तुम जितना दखल अंदाजी करना चाहते हो कर लो, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, कोई हमको बिगाड़ नहीं सकता। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको इन वज़ाइफ को कसरत के साथ, पाबंदी के साथ, सुबह में और शाम में पाबंदी के साथ पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वक्त के फिरौनों को अल्लाह दुनिया से ख़त्म फरमाए, वक्त के नमरूदों को अल्लाह दुनिया से ख़त्म फरमाए, ये वक्त के जालिमों को अल्लाह पाक दुनिया से नेस्त नाबूद फरमाए। मुसलमानों के खिलाफ जो आज नापाक बिल्लें बनाने की साजिशें और नापाक काम और कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इनके नापाक साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह पाक हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान के फैसले फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मसाजिद, मदारिस, दीनी खानका, हमारे ईमान की, आमाल की, घर बार की, इज्जत आबरू की, अल्लाह सब चीज़ों की अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की
صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے